روبینہ خان: ٹھیک ہے انسپکٹر، اب تم جا سکتے ہو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ پولیس والا: اوکے میڈم، گڈ نائٹ۔ روبینہ خان: اس کا موبائل مجھے دیتے جاؤ۔ پولیس والے نے میرا موبائل روبینہ خان کو دیا اور سلیوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ روبینہ خان: تو تم لڑکیوں کے ساتھ مزے کر رہے تھے، ویسے کون تھی وہ؟ شیرو: آپ سے مطلب؟ آپ بتاؤ مجھے اس طرح سے یہاں کیوں بلایا ہے؟ روبینہ خان: چپ! یہاں سوال میں کروں گی، تم نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ میں ورنہ کیا کر سکتی ہوں وہ تم جانتے ہو۔ شیرو: کیا کر لیں گی آپ؟ دوبارہ سے جیل میں ڈال دیں گی یا ٹارچر کریں گی؟ اس سے زیادہ اور کیا کر لیں گی آپ؟ روبینہ خان: اچھا، تمہیں اتنا تو یاد ہی ہے، اب میرے سوال کا جواب دو، کون تھی وہ لڑکی؟ شیرو: میں نہیں بتانے والا، کوئی بھی ہو، آپ سے مطلب؟ میں کوئی نام نہیں بتانے والا۔ آپ بھی ایک عورت ہیں، کم سے کم کسی لڑکی کی عزت کی کیا قیمت ہے، اتنا تو آپ جانتی ہوں گی۔ روبینہ خان: اچھی طرح سے جانتی ہوں، اس لیے تم صحیح سلامت کھڑے ہو، ورنہ جتنی اکڑ تم دکھا رہے ہو اب تک ساری نکال دیتی۔ میں عزت سے بلایا تھا تمہیں، مگر لگتا ہے تمہیں پولیس والوں کی عزت پسند نہیں۔ شیرو: مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، صاف صاف بتاؤ مجھے۔ گھر بھی جانا ہے۔ روبینہ: گھر یہاں نہیں، تم اپنی مرضی سے آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ؟ میں نے تو کوشش کی تھی تمہارے ساتھ اچھے طریقے اور اچھے رویے سے پیش آؤں، لیکن تم نہیں مجبور کیا مجھے، تو اب بھاگ دو۔ شیرو: دیکھیے آپ ایک عورت ہیں، اسی لیے عزت سے پیش آ رہا ہوں، ورنہ؟ روبینہ خان کھڑے ہوتے ہوئے: ورنہ کیا کیا کر لیتے تم؟ ہاں، ابھی تک اکڑ کم نہیں ہوئی تمہاری، خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہارا وہ حشر کروا دوں کہ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہو گے۔ شیرو: جو چاہو کر لو، مجھے پرواہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گی؟ مروا دو گی مجھے؟ جاؤ وہ بھی کر لو، مگر میں ڈرنے والا نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ میں اپنی طاقت کی ڈھونس کسی اور کو دکھانا؟ روبینہ خان غصے سے تلملا اٹھی اور غصے سے چل کر میرے پاس آئی اور میرا کالر پکڑ لیا۔ روبینہ خان: بڑی اکڑ ہے نا تم میں، آج تیری ساری اکڑ نکال دوں گی، چل دکھا اپنی اوقات۔ روبینہ خان میرا کالر پکڑ کر مجھے کھینچنے لگی اور اندر کی طرف لے جانے لگی۔ روبینہ خان جب میرے اتنے قریب آئی تو مجھے اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں بھی کچھ لال ہیں۔ روبینہ خان مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور اندر پش کرتے ہوئے اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ روبینہ خان: خود کو بڑا مرد سمجھتا ہے نا، تو چل دکھا اپنی مردانگی، میں بھی تو دیکھوں کیا چیز ہے تو جو اتنی اکڑ ہے تجھ میں۔ شیرو: دیکھیے آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی، جانے دیجیے مجھے۔ روبینہ خان: کیوں؟ اب کیا ہوا؟ نکل گئی ساری ہوا؟ ابھی تو بڑا مرد بن رہا تھا، دکھانا اب ہے کیا تو مرد ہے بھی یا نہیں؟ روبینہ خان نے مجھے دھکا دیا تو میں
پیچھے کو ہوا، میری ٹانگیں کسی چیز سے اٹک گئیں اور میں پیچھے بڑے صوفے پر گر گیا تھا۔ میری نظر ٹیبل پر پڑی بوتل پر پڑی جو کسی شراب کی تھی، اور ساتھ ہی آدھا بھرا کانچ کا گلاس پڑا تھا۔ روبینہ خان پاس آئی اور اس نے وہ گلاس اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کر کے واپس رکھ دیا۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روبینہ خان، ایسے کیا دیکھ رہا ہے تو؟ کیا سوچتا ہے ہر چیز صرف مردوں کے لیے ہی ہے؟ ہاں، تم سب مرد ذات کے کمینے ہمیشہ خود کو عورت سے اوپر ہی سمجھتے ہو۔ تو بھی کمینے ویسا ہی ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ آج تجھے تیری اوقات بتاتی ہوں۔ کہاں چھوا تھا تو نے مجھے پہلی بار؟ یہاں نہ لے لگا ہاتھ۔ روبینہ خان نے اپنی کمر کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے دکھایا اور میرے پاس آ کر مجھے ہاتھ لگانے کو کہنے لگی۔ میں اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر خود ہی رکھ دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شیرو دیکھو، آپ ہوش میں نہیں ہو، جانے دو مجھے۔ روبینہ خان، کیا کہا کمینے؟ میں ہوش میں نہیں ہوں؟ تجھے کیا لگتا ہے آدھی بوتل سے ہی میری ٹلی ہو گئی ہوں؟ اچھی طرح جانتی ہوں تجھے اور تجھ جیسے مردوں کو۔ سب کمینے ہوس کے بھوکے بھیڑیے ہیں۔ پیار کی باتیں کر کے بس اپنی ہوس ہی مٹانی ہوتی ہے۔ دکھا کہ میں نے کتنا بڑا مرد ہے تو۔ چل دکھا نا۔ اب بات کرتے ہوئے روبینہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ میں نے اس کو دیکھا، مگر پھر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران ہو رہا تھا۔ پولیس کی اتنی بڑی آفیسر جس سے لوگ اتنا خوف کھاتے ہیں، وہ میرے سامنے ایسے کھڑی تھی۔ میں حیران بھی تھا اور ساتھ میں دماغ میں یہ بات بھی تھی، کہیں یہ مجھے کسی کیس میں پھنسا نہ دے۔ شیرو دیکھیے، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے کسی نہ کسی کیس میں پھنسانا چاہتی ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں۔ روبینہ خان، دھمکی کیا دیتا ہے؟ مرد ہے تو کر کے دکھا نا، میں بھی تو دیکھوں تیری مردانگی۔ اگر کچھ نہ کر پایا تو تیری ساری مردانگی کی ہوا نکال دوں گی۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنا پاؤں مجھے مارا اور میرے قریب ہوتے ہوئے اس نے پھر سے میرا کالر پکڑ لیا۔ شیرو، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ روبینہ خان، باتیں ہی کرتا رہے گا یا کچھ کرے گا بھی؟ مرد کی اولاد ہے تو دکھا، ورنہ میں تجھے دکھاؤں تیری اوقات۔ روبینہ خان کی اس بات پر مجھے اچانک سے غصہ آ گیا اور میں نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ شیرو، مردانگی دیکھنی ہے نا تجھے؟ مردانگی دیکھے گی تو میری چل، آج تجھے بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں۔ میں نے روبینہ خان کو وہیں صوفے پر پلٹ دیا اور خود کھڑا ہو گیا اور کچھ ہی سیکنڈ میں ہم بے پردہ ہو گئے۔ روبینہ خان، دکھا مجھے تجھ میں کتنا دم ہے۔ وہ بار بار ایسی باتیں کر کر مجھے غصہ دلا رہی تھی اور پھر کیا تھا، جیسے ہی اس کو ٹیکا لگا تو اس کو اپنی ماں یاد آ گئی، لیکن مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اس کی باتیں گھوم رہی تھیں اور میں انہی باتوں کو یاد کرتے ہوئے 50,000 کلومیٹر
فی گھنٹے کی رفتار سے ملاقات کر رہا تھا۔ روبینہ خان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہار مان گئی۔ اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو برسوں بعد سکھ ملا ہو۔ پھر میں نے اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس سے ملاقات کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد میری ملاقات بھی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے خود کو سیٹ کیا اور ایک نظر روبینہ خان کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ جیسے ہی میری نظر چھوٹی چودرائن پر پڑی تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر سرخ رنگ تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا میں تو غصے میں جانور بن گیا تھا۔ پھر میں نے صوفے پر دیکھا تو مجھے وہی رنگ نظر آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اتنی بڑی آفیسر ہو کر اور اتنی عمر ہونے پر بھی اس نے خود کو کیسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، میرے کانوں میں روبینہ خان کی آواز آئی، اور اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ روبینہ خان، اب تو میں اپنی بہن کے گھر آ سکتی ہوں نا جیجا جی؟ اور روبینہ خان کی یہ بات سن کر میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر اس وقت کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں، تو ظاہر ہے مجھے ہی سب کہہ رہی تھی۔ شیرو، یہ سب کیا ہے؟ روبینہ خان، مجھے تمہارے اور ثمینہ کے بارے میں سب پتہ ہے۔ ثمینہ میری دوست نہیں، میری بہن، میری فیملی، سب کچھ ہے، اور اس کے لیے بھی میں کچھ ایسی ہوں۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا تم دونوں کے بارے میں۔ میری وجہ سے تم اس سے ناراض ہو گئے تھے تو مجھے بھی برا لگا تھا۔ جانتے ہو، جب اس دن تم مجھے دیکھ کر گھر سے چلے گئے تھے اور پھر کئی بار تم نے ایسا کیا، تب میری وہ سب سے پیاری دوست کتنا دکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ کہیں نہ کہیں میں تھی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی جب تک میں تمہیں راضی نہیں کر لیتی، اور اب تک نہیں گئی۔ اگر تم اب مجھ سے ناراض نہیں ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں وہاں؟ مجھے روبینہ خان کے منہ سے یہ سب سن کر حیرانی ہو رہی تھی۔ ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ کچھ اور بنی تھی اور اب کچھ اور۔ شیرو، تم تو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے گالیاں دے رہی تھی، سزا دلانے کی بات کر رہی تھیں، تو ابھی یہ سب؟ روبینہ خان، وہ سب ناٹک تھا۔ شیرو، ناٹک؟ مگر کیوں؟ روبینہ خان، تو کیا کرتی؟ میں نے کتنی بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر تم تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے کتنی بار ٹرائی کیا کہ تم سے معافی مانگوں۔ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں میں خود سے ہی شرمندہ تھی۔ سچ کہوں تو پہلی بار زندگی میں مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ تم نہیں جانتے میرے بارے میں، اس لیے تم سمجھو گے نہیں، مگر ثمینہ جانتی ہے۔ ثمینہ اور تمہارے بارے میں جاننے سے پہلے ہی میں تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب ثمینہ اور تمہارے بارے میں پتہ چلا
تو میں نے اور بھی زیادہ کوشش کی، مگر تم تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ثمینہ تمہیں کتنا چاہتی ہے یہ تو مجھے پہلی ہی ملاقات میں پتہ چل گیا تھا۔ ان حالات میں اگر اسے پتہ چلتا کہ میں نے انجانے میں صحیح مگر تمہارے ساتھ جو کیا اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی میں اور ہے ہی کون اس کے سوا؟ اسے تم ملے، تمہارا پیار ملا، میں اس کے لیے خوش ہوں، مگر ہر کوئی تو اتنا لکی نہیں ہوتا نا۔ اتنا کہہ کر روبینہ خان چپ ہو گئی اور نظر جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نمی نظر آئی۔ مجھے اب اپنے آپ پر ہی غصہ آنے لگا۔ روبینہ کی باتیں سننے کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ہی غلط تھا۔ اس نے تو کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میں ہی اس سے دور بھاگتا تھا، مگر میں نے کبھی اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک بڑی آفیسر تھی، تو اس کا ایسے سوچنا بھی مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ اس نے بتایا کہ ثمینہ میڈم کے ساتھ اس کا کیسا رشتہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ روبینہ خان نظریں جھکائے خاموش ہو گئی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بات کروں۔ میں خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ شیرو، یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ روبینہ خان، مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اتنی کوشش کی کہ تم مان جاؤ، پر تم نے میری بات تک نہیں سنی، اور پھر اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ شیرو، اور وجہ کیا؟ روبینہ خان، وہ سچ کہوں تو پہلی بار زندگی میں کوئی ایسا ملا ہے جس نے مجھے غلط ثابت کیا ہے۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی تمہیں غلط سمجھا اور تم پر ہاتھ اٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد بھی تمہارے خلاف کچھ باتیں سنی تو تمہیں غلط ہی سمجھا، اور اس کا غصہ میں نے اس دن نکالا تھا، پر میں غلط تھی۔ جب تمہاری سچائی سامنے آئی تو مجھے خود پر ہی غصہ آنے لگا۔ تمہارے دوستوں سے جو تمہارے بارے میں سنا، اس کے بعد تو میری نظروں میں تمہاری کیا جگہ بن گئی میں بتا نہیں سکتی۔ اسپیشلی شائستہ جیسی مجبور لڑکی کو جیسے تم نے بچایا۔ اس دن مجھے اپنے آپ پر اتنا غصہ آیا تھا کہ دل کیا کہ تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگوں۔ تم نہیں جانتے، پر ثمینہ سب جانتی ہے کہ میں کیسی لڑکی تھی۔ شروع سے ہی آزاد خیال اور خود کو بل بوتے پر زندگی جینے والی مجھے بھی زندگی میں کسی سے پیار ہوا تھا، مگر اس نے ایسا دھوکہ دیا کہ نفرت سی ہو گئی پیار لفظ سے، اور اس کے بعد ایسے ایکسپیرینس ہوئے کہ پوری مرد ذات ہی میری نظر میں غلط بن گئی۔ لیکن پھر تم ملے اور مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ایسا مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا جو عورتوں کی اتنی عزت کرتا ہو جس طرح تم نے دوسروں کی عزت کی حفاظت کی اور انہیں سہارا دیا۔ تم سچ میں عام انسان نہیں ہو۔ ثمینہ بھی شاید اسی لیے تمہیں اتنا چاہتی ہے، کیونکہ تم نے اسے وہ پیار، وہ عزت اور وہ سہارا دیا جو اسے شاید کبھی نہیں ملا تھا۔ شروع سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز تھیں، مگر وقت نے ہمیں دور کر دیا، اور دیکھو تمہاری وجہ سے ہم واپس ملے۔ تم نہیں جانتے شاید کہ تم جب میری وجہ سے ثمینہ کو اگنور کرنے لگے تھے تو اس کا کیا حال تھا۔
اس نے مجھے منع کر دیا تھا آنے سے، اپنی اس سہیلی کو جو اس کے لیے سب سے خاص تھی۔ تب مجھے لگا کہ مجھے کسی بھی طرح تمہیں منانا ہوگا، بس اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اب تو ناراض نہیں ہونا تم؟ شیرو ناراض تو اب بھی ہوں روبینہ خان۔ کیوں شیرو، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، میری بھی غلطی ہے کہ میں نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا، مگر پھر بھی کوئی اور راستہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ روبینہ خان، اس کے بارے میں مت سوچو۔ میں نے کہا نا، میں خود تمہیں پسند کرنے لگی تھی۔ سمجھ لو کہ دل میں ایک تمنا تھی کہ کم سے کم زندگی میں ایک سچے انسان سے پیار ملے، 2 پل کا ہی صحیح، اور تم سے سچا اور کون ہوگا شیرو۔ مگر میں نے آپ کو پیار تو نہیں دیا نا، میں نے تو آپ کے ساتھ وہ سب غصے میں سمجھ ہی نہیں سکا آپ کو۔ آپ اتنے درد اور دکھ سے بھری ہوئی تھیں، اندر سے آپ کو پیار کی ضرورت تھی، پر ملا کیا؟ صرف درد۔ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے روبینہ کے پاس آ کر ہاتھ جوڑے تو اس نے جلدی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ روبینہ خان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ سب تو میں نے ہی تم سے کروایا نا، تمہیں اکسا کر۔ شیرو، پھر بھی میں نے غلط کیا۔ روبینہ خان، کچھ غلط نہیں ہے۔ ہاں، میری حالت ضرور خراب کر دی ہے، لگتا ہے کل آرام کرنا پڑے گا۔ توبہ، ثمینہ کیسے تمہیں برداشت کرتی ہے؟ میں اتنی اسٹرانگ ہو کر بھی پست ہو گئی، وہ تو کتنی نازک ہے، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا۔ روبینہ خان نے بات کو بدلتے ہوئے اتنا کہا، مگر جیسے ہی وہ ہلی تو اسے تکلیف ہوئی۔ میں نے جلدی سے اس کو دیکھا۔ شیرو، آپ کی طبیعت سچ میں کافی خراب ہے، رکیں میں کچھ کرتا ہوں۔ روبینہ خان، ارے تم بیٹھو۔ روبینہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، پر میں جلدی سے اٹھا اور روم کے ساتھ میں نے باتھ روم میں گیا۔ میں نے مگ میں پانی لیا اور باتھ روم میں ہی پڑا کپڑا لیا اور ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے مضبوطی سے بیڈ شیٹ پکڑ لی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔